جو پہلا انٹرویو تھا اسامہ بن لادن کا جو میں نے 1997 میں کیا وہ ایک فلاپ انٹرویو تھا۔ سیکریٹریٹ کا کلرک تھا، وہ آیا تو اس نے جیب سے ایک نوٹیفیکیشن نکالا، تو وہ اسلام آباد سے انٹیریئر منسٹری نے چاروں صوبوں کے ہوم ڈپارٹمنٹس کو خط لکھا تھا کہ یہ انڈیا سے فلاں اس نام کے ٹیررسٹ جو ہیں پاکستان میں داخل ہو گئے، اور یہ جو 3 بجے آل انڈیا ریڈیو کا جو فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام لگتا ہے، اس پروگرام سے ان کو انسٹرکشن ملے گی اور یہ لاہور میں 3-4 جگہ پہ دھماکہ کریں گے۔ میں نے اس کی خبر بنا کے دے دی کہ لاہور میں بم دھماکوں کا خطرہ۔ چیف رپورٹر انجم رشید صاحب غصے سے پاگل، یہ کیا خبر دے دی ہے تم نے؟ تو وہ اب ہماری یہ بحث چل رہی ہے تو ایک فون بجا، اور وہ ہمارے کرائم رپورٹر تھے جمیل چشتی، فون انہوں نے اٹھایا، کتنے ہویا ہے؟ ہائی کورٹ۔ اچھا، میں کیمرہ مین بھیج دیا۔ میں کہا سر کیا ہوا؟ اس نے کہا دھماکہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر فون کی گھنٹی بجی، کیا ہوا؟ ریلوے اسٹیشن دھماکہ ہو گیا۔ اب جناب میں پریشان، میں نے کہا یہ تو خبر آہستہ آہستہ سچی ثابت ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر فون آیا جی وہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے پاس دھماکہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا ہاں جی آپ کی خبر ہے بائی لائن حامد میر سے، اس کا سورس بتائیں۔ میں نے کہا سورس آپ ہیں؟ جو پہلا انٹرویو تھا اسامہ بن لادن کا جو میں نے 1997 میں کیا وہ ایک فلاپ انٹرویو تھا۔ تو پہلی دفعہ میں اس تک ایسے پہنچا کہ بے نظیر بھٹو نے نصیر اللہ بابر سے کہا اس کی میٹنگ کرواؤ طالبان سے۔ میری ملا عمر سے میٹنگ ہوئی، اور ملا عمر جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ تم مجھے اپنا امریکہ کا ایجنٹ سمجھتے ہو؟ میں کہا ہاں۔ تو کہتا ہے اچھا اگر میں امریکہ کے ایک دشمن سے تمہاری ملاقات کروا دوں تو پھر تم یہ لکھو گے کہ میں امریکہ کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ میں نے کہا کون دشمن ہے؟ اس نے کہا اسامہ بن لادن۔ دوسرا انٹرویو 1998 میں کیا جو روزنامہ اوصاف میں شائع ہوا، اور تیسرا انٹرویو تھا جو وہ 9/11 کے بعد کیا۔ خواجہ طارق رحیم صاحب، ایک دن ان کی پریس کانفرنس تھی، میں ان کی پریس کانفرنس میں گیا، ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کچھ شیکی ہیں۔ اب میرے مولانا کوثر نیازی صاحب سے تعلقات تھے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا برخوردار بے نظیر بھٹو کی برطرفی کے لیے جو غلام اسحاق خان نے تقریر تیار کی ہے وہ آپ کے اس انکل نے ہی لکھی ہے۔ میں نے کہا اب تو میرا ٹرپل چیک ہو گیا، طارق رحیم، اعجاز الحق اور آپ۔ تو اس نے کہا جب تم خبر دو گے تو تم پکڑے جاؤ گے، نام اگر لینا تو طارق رحیم کا۔ جیسے میں نے خبر دی تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد نیچے کو لوگ آ گئے دفتر میں، انہوں نے مجھے نیچے بلایا، وہ گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ تو ایک دفتر میں لے گئے۔ اب جب وہ مجھے پھینٹی لگا رہے تھے تو مجھے وہ کوثر نیازی صاحب کی بات یاد آ رہی تھی کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ تو میں نے کہا چلو یہ برداشت کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھنا شروع کیا سورس بتاؤ، خبر کا سورس بتاؤ، تو میں جناب وہاں پر ڈٹ گیا کہ نہیں میں سورس نہیں بتاؤں گا، اور رپورٹر سے آپ سورس نہیں پوچھ سکتے۔ پھر اس نے کہا اس کے کپڑے اتارو۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ فوجی ہیں۔ جب انہوں نے کپڑے اتارنے شروع کیے، صرف جب میرا انڈرویئر رہ گیا، میں نے کہا اچھا یار میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے خبر طارق رحیم صاحب نے دی۔ تو وہ بندہ فوراً بھاگ کے گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، سر نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ مجھے چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں طارق رحیم کے پاس گیا، میں نے کہا خواجہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کا نام لے کے مجھے چھوڑ دیا انہوں نے، تو چکر کیا ہے؟ تو انہوں نے اس زمانے کی جو ڈی جی ISI تھا ان کا نام لیا، او میرا یار ہے نا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی تم نے کچھ سنا ہے کہ سب میرینز کی پرچیز کے بارے میں کوئی لابنگ ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا جی میں نے نہیں سنا۔ تو ایک دن محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایک قریبی ساتھی تھے، انہوں نے مجھے سب میرین پرچیز کے بارے میں بریف کیا کہ ہمیں سب میرینز کی ضرورت ہے، چائنا کی سب میرین سوٹ کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ فرینچ سب میرین کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور وہ مہنگی بھی ہے اور اتنی اچھی بھی نہیں ہے، اور نیوی جو ہے فرینچ آبدوز لینا چاہتی ہے۔ دراصل زرداری صاحب براہ راست نہیں ہیں، لیکن ان کے کچھ دوست ہیں، وہ عامر لودھی ہیں اور جاوید پاشا ہیں۔ تو میں نے پھر اس پر ایک پوری جو تھی وہ کہانی جو تھی اس کو سمویا ایک آرٹیکل میں، وہ چھپ گیا۔ تو صبح 11 بجے کے قریب مجھے کال آئی کہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، جنگ اخبار سے فارغ ہو گئے آپ۔
تو وہ سٹوری کا جو اصل سورس تھی وہ اس وقت کی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو تھی. جب تک وہ زندہ رہی میں نے سورس ڈسکلوز نہیں کیا, آج آپ کو بتا دیا. 2006 کی اسرائیل لبنان جنگ تھی, اس میں حزب اللہ تھی. ہمیں پتا چل گیا کہ اب اسرائیلی طیارے جو ہیں ان کا ٹارگٹ حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے. ہم اس کے بالکل قریب پہنچ گئے. ہم نے ایسے ویژول کیپچر کیے کہ جہازوں سے باقاعدہ بم گر رہے ہیں, بالکل ڈینجر زون میں داخل ہو گئے. جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو یہ سائڈوں سے ادھر سے حزب اللہ کے فائٹر وہ نکلے, انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کچھ نہیں پوچھا ہم سے کہ تم کون ہو, کدھر سے آئے. انہوں نے سیدھا کہا کہ تم جاسوس ہو. اور قریبی ایک عمارت میں ایک جیل تھی, وہ جیل میں جا کے بند کر دیا. وہ جس عمارت میں وہ جیل تھی تو اس پر بھی بیماری شروع ہو گئی. تو اب جب بم گر رہے ہیں تو میں نے قرآنی آیتیں پڑھنی شروع کر دی, دعائیں پڑھنی شروع کر دی. تو وہ حزب اللہ کے جو گریلے تھے جو وہاں پہ موجود تھے تو وہ میری طرف بڑا غور سے انہوں نے دیکھنا شروع کیا, قریب آ کے سننا شروع کیا. اور پھر انہوں نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے کہا کہ تم تو مسلمان ہو. میں نے کہا مسلمان ہوں. کدھر سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے. تو ادھر کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا ہم تو رپورٹنگ کر رہے ہیں, ہم تو جو اسرائیل کی جو بمباری ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. تو خیر انہوں نے وہ جیل کا لاک کھولا اور کہا بھاگ جاؤ یہاں سے. میں نے پہلے تو لال مسجد کے اندر جا کے ایک پروگرام کیا جس میں مولانا عبدالعزیز نے اور عبدالرشید غازی نے ایگری کیا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اب پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کا ڈرامہ کر رہے تھے لیکن مذاکرات کو کامیاب نہیں بنانا چاہتے. مجھے پرویز مشرف نے بلا لیا اور اس نے کہا جی کہ یہ تم ڈبل گیم کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی کہ اندر جو بندے ہیں وہ آپ کے ہیں, میرے کیوں ہوں گے؟ میں نے کہا آپ دراصل پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لائرز کی موومنٹ چل رہی ہے آپ کے خلاف, اگر یہ موومنٹ ختم ہو گئی تو پاکستان میں ایکسٹریمسٹ پاور میں آ جائیں گے اور اس سے آپ ڈرانا چاہتے ہیں ویسٹ کو, امریکہ کو. انہوں نے کہا ثبوت پیش کرو. میں نے کہا ثبوت یہ ہے کہ جو وہاں بندہ پکڑا گیا ہے وہ ایک وانٹڈ ٹیررسٹ ہے اور اس کو پولیس نے گرفتار کیا, یہ مقدمہ نمبر ہے, یہ مقدمہ درج ہوا ہے, فلاں تھانے میں ان کو بند کیا گیا اور وہاں سے اس کو آپ کے لوگ نکال کے لے گئے اور وہ بندہ اب دوبارہ لال مسجد میں بیٹھا ہوا. اب جناب اس کا منہ لال ہو گیا کہ یہ تو اس نے میری پوری گیم ایکسپوز کر دی ہے. کسی صحافی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں تو یہ تو اس کے لیے فخر کی بات ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا پاکستان میں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹی آرمی ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں صرف فوج نہیں آتی. اسٹیبلشمنٹ میں آتی ہے فوج کی قیادت, کچھ جرنیل, کچھ ٹاپ کے بیوروکریٹ, کچھ ججز اور ان کے ٹاؤٹ سیاستدان. یہ ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, اب فوج جو ہے اس میں صرف جرنیل نہیں ہے, فوج میں وہ جوان بھی ہے جو سرحدوں پر آپ کے وطن کی خاطر سینے پہ گولی کھاتا ہے اور شہید ہوتا ہے. تو وہ جو شہید ہے وہ تو میرا ہیرو ہے, وہ میرا بھی شہید ہے.